السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کافی دنوں کے وقفے سے آپ کے پاس حاضر ہوا۔ طبیعت مناسب نہیں تھی، ٹھیک نہیں تھی، آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ آج کچھ بہتری محسوس کی ہے تو میں نے کہا حالات حاضرہ کے متعلق آپ سے کچھ بات ڈسکس کر لی جائے۔ ہمارا آج کا ویلاگ ہے یتیم بچے سے 4 سٹار تک کا شاندار اور مثالی سفر، جنرل ساحر شمشاد مرزا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی فوجی اور سیاسی تاریخ کے ایک اہم شخص جنرل ساحر شمشاد مرزا، جو کہ ایک یتیم لیکن پرعزم، حوصلہ مند اور باہمت بچے کی داستان لیے ہمارے سامنے ہیں۔ پاکستان آرمی میں ان کی خدمات، ان کی ریٹائرمنٹ اور ان سے منسلک افواہوں کا پس منظر، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے افواہیں کیوں اور کیسے پیدا ہو رہی ہیں، میڈیا نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ آئیے ہم اپنے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میری آواز بات کرتے کرتے ہی تقریباً بیٹھ گئی ہے۔ کوشش کروں گا کہ آپ تک اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ ساحر شمشاد مرزا کے حوالے سے جو میں پس منظر کی اگر میں بات کروں گا، ان کے کریئر کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ ایک یتیم بچہ جس کے والدین ایک حادثے میں اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جو اپنے جذبے، اپنے حوصلے اور ہمت کو اللہ رب العزت کی مدد سے مضبوط اور جوان کرتا رہا، اور آج ایک کامیاب 4 سٹار جنرل کے طور پر اپنے پروفیشنل کیریئر کا اختتام کیا۔ ساحر شمشاد مرزا نے طویل اور کامیاب فوجی سفر طے کیا۔ ان کا تعلق ضلع چکوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں ملہال موگلا سے ہے۔ اپنی سروس کے دوران جو انہوں نے مختلف عہدے جن پر وہ تعینات رہے، ساحر شمشاد مرزا کی تعیناتی 1987 میں 1987 میں 74th لانگ کورس میں ہوئی، اور ان کی تعیناتی جو پہلی تھی وہ 8ویں سندھ ریجیمنٹ میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوئی۔ فوجی کریئر میں جو ان کے مختلف اعزازات رہے اور عہدے رہے وہ اس طرح تھے کہ 40ویں انفنٹری ڈویژن، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز رہے، ایڈجوٹنٹ جنرل GHQ رہے، ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف جنرل رہے، چیف آف جنرل سٹاف، کمانڈر راولپنڈی کور، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی رہے۔ بین الاقوامی طور پر بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام دی، جیسے کہ سیریالون میں اقوام متحدہ کے مشنز کی انہوں نے لیڈ کیا وہاں پہ، اور پھر اسی طرح انفینٹری اسکول کوئٹہ میں خدمات انجام دی۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ ہلال امتیاز ملٹری نے ملا، نشان امتیاز ملٹری نے ملا۔ ان کی قیادت کو عام طور پر پیشہ ورانہ اور منظم قرار دیا جاتا ہے، اور وہ افواج پاکستان کے اندر ایک مضبوط اور معتبر شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ خصوصاً ہم بات کرتے ہیں 9 مئی 2023 کے فسادات اور بغاوت کے حوالے سے۔ اس تمام بغاوت کو فرو کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اور اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے اور اس ناپاک منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ایک بہترین جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا، اور جس کی انہیں ہر سطح پر وزیر اعظم ملی۔ ان کے اس کام سے نہ صرف ان کے وقار کو، ان کا جو ذاتی وقار تھا وہ بلند ہوا، بلکہ ان کو پروفیشنلی جو کردار ہے اس کو بھی مزید جو ہے وہ تقویت ملی۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں ان کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، کب، کیوں اور کیا بدلا، جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اپنی فوجی ملازمت 27 نومبر 2025 کو مکمل کی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی یہ ملازمت مکمل کی، افواہوں کا ایک طوفان امڑ کر سامنے آیا، جس میں ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے کہ ان کے تو کیونکہ تعلقات ہیں بہت زیادہ قریبی، گھریلو تعلقات ہیں، خاندانی تعلقات ہیں جنرل فیاض کے ساتھ، تو جنرل فیاض کو ہر جگہ پر جو سپورٹ ملی اور اس کی جو بچت ہوتی رہی وہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی وجہ سے ہوتی رہی۔ ان کی ریٹائرمنٹ
اس لیے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اہم رہی کہ ان کے عہدے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہے وہی آئینی طور پر ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ آخری 18ویں جو پاکستان کے چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی تھے، اور آج کے بعد یہ عہدہ ختم کر دیا گیا ہے. ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ انتہائی فضول قسم کے، اور ان کے پیچھے جو ہم اصل چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو فیض حمید کے اوپر جو سختی ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ کریٹ کر دیا جائے. کل کو جب اسے سزا ہو تو کسی طریقے سے کوئی اس طرح کا سلسلہ ڈیولپ ہو جائے کہ اس کو سزا ہونے سے پہلے اس کی جو تحقیقات ہیں اس کا رخ ایک نئی جانب موڑ دیا جائے. کیونکہ جنرل ساحر شمشاد مرزا ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، تو کسی طریقے سے تحقیقات کا رخ ان کی طرف موڑ کر فیض حمید کی جو الٹیمیٹلی سزا ہے اس کو ڈیلے کیا جائے. نہ صرف یہ کہ فیض حمید کے جو سزا کو ڈیلے کیا جائے، آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ فیض حمید کے بعد جو اگلا نمبر ہے وہ عمران احمد خان نیازی کا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی کو لازمی سزا ملنی چاہیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دور میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران احمد خان نیازی کو بھی یہ سزا ملتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اپنی تمام جو اس وقت موجودہ قیادت ہے، خصوصاً اگر ہم بات کریں آرمی کے حوالے، فوج کے حوالے سے، تو ان کی الوداعی جو تقریب تھی اس میں فوج اور ریاست کے اعلیٰ ترین افسران نے شرکت کی اور ان کی 40 سالہ اعلیٰ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اعلیٰ قیادت جو فوج کی ہے وہ جنرل ساحر شمشاد مرزا پر مکمل اعتماد رکھتی ہے. افواہوں اور قیاس رائیوں کا اگر ہم پس منظر دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، جو میں نے اپنی تحقیقات کی ہیں کہ کسی بھی معیاری ذرائع جن میں صحافتی اداروں کی بات کر لیں، فوجی بیانات کی بات کر لیں، ISPR کی بات کر لیں، رپورٹنگ کے حوالے سے کوئی بات کر لیں، کوئی بھی مؤثر ثبوت نہیں ملا جس میں ساحر شمشاد مرزا کے حوالے سے کوئی بھی نیگیٹو بات کی گئی ہو. جو میری ناقص تحقیق ہے اور جو میں نے تلاش کیا ہے، مجھے کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی جس کو میں مستند حوالے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں. ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے کہ آپ جھوٹی خبر دیں اور اس کے بعد بھول جائیں، اور اگر آپ سے کو پوچھے تو سیدھا اسے کہہ دیں کہ یار یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی تھی. تو بھائی پہلے ہی منہ کھولنے سے پہلے کچھ سوچ کے بول لو. کیوں اتنے لوگوں کو آپ خراب کرتے ہیں؟ جو آج کی ہماری ساری بات کا نقطہ ہے کہ اس معاملے میں افواہیں کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں انتہائی محتاط ہونا چاہیے. ہمیں بار بار کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، خصوصاً فوج کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے، یہ لازمی سوچنا چاہیے کہ کیا اس کا اثر کہیں ملک کی سلامتی پر تو نہیں پڑے گا. میرا تجزیہ یہ ہے کہ ساحر شمشاد مرزا کے گرد کوئی ٹھوس الزام یا تنازع عوامی یا سرکاری سطح پر ثابت بالکل نہیں ہوا. یہ محض افواہیں ہیں جو ان کے شاندار ماضی کو متنازع بنانے کی ناکام اور بھونڈی کوشش ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جنرل فیض حمید کی سزا میں تخفیف یا تاخیر دونوں کی کوشش ہے. اس کے پیچھے بظاہر سابق DGI فیض حمید کا قائم کردہ نام نہاد صحافی ٹولہ جو ہے وہ بہت زیادہ منظم اور ہمیں پرجوش نظر آتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں اس ساری بات کے پیچھے، ان تمام افواہوں کے پیچھے ایک سیاسی جماعت بھی نظر آتی ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. میرا اس ولاگ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو حقائق سے آگاہ کیا جائے، سوشل میڈیا کی داستانوں اور سنسنی سے نہیں، بلکہ آپ کو اصل جو بات ہے اس کی تہہ تک پہنچنے میں ہیلپ آؤٹ کیا جائے. جب ہم ریٹائرمنٹ اور عہدے کی تبدیلی جیسے واقعات کو دیکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ ان کو معتبر ذرائع جیسے فوجی اعلامیے ہو گئے، سرکاری بیانات ہو گئے، اور یا کوئی معتبر جو خبرساں ادارہ ہو. دنیا کے بہت سارے ادارے ہیں، رائٹرز ہے، AP ہے، الجزیرہ ہے، BBC ہے، اور ڈھیر سارے اتنے ادارے ہیں، CNN ہے. کسی ادارے کے حوالے سے جنگ ہو گیا، ڈان ہو گیا، کوئی طرح کا ادارہ، تو
اگر آپ کو کوئی ایسا ادارے کا آپ کو خبر ملے تو پھر تو آپ اس کی طرف تھوڑی توجہ دیں. ادروائز اگر آپ کو صرف سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اس طرح کی باتیں ملتی ہیں تو ہرگز ان پر کام نہ دھریں. اور ان پر کام نہ دھریں گے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کل کو وہ اپنا جھوٹ جو ہے وہ پہلے کی نسبت کم بولیں گے. اگر صرف الزامات ہوں تو ان کی تصدیق اور شفاف تحقیقات تک انتظار کرنا بہت ضروری ہے، نہ کہ افواہوں پر جو مبنی رپورٹنگ ہے یا قیاس طرحیوں کو ہم طول دیتے جائیں. اس ویڈیو کا مقصد صرف ایک ہے کہ ناظرین کو حقائق، شفافیت اور تنقیدی سوچ کی اہمیت کی طرف توجہ دلائیں، تاکہ آنے والے وقت میں وہ جو جھوٹی خبریں ہیں ان کی خود اپنے طور پر اصلاح کر سکیں اور جان سکیں، جانچ کر سکیں کہ کون سی خبر اصل ہے اور کون سی خبر صرف جھوٹ پر مبنی ہے. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. میری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.